السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں، مینار پاکستان پہ جلسہ بھی ہو چکا ہے۔ آج بھی کورٹ میں جو تھا وہ الیکشن کے متعلق آج ہائرنگ تھی، اور جنوری میں جہاں تک الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوں گے، کیا واقعی جنوری میں الیکشن ہوں گے؟ اس کے علاوہ کیا نواز شریف کے آنے کے بعد پاکستان کی سیاست میں کوئی ہلچل پیدا ہوگی یا سیاسی رخ جو ہے وہ تبدیل ہوگا؟ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اور چیئرمین بھی ہیں ان کے، جمیل کھوکھر صاحب۔ ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی جمیل صاحب، جی آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد آپ پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، شکریہ رنجا صاحب، آپ نے ہمیں یاد کیا۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو ساری صورتحال کا پتہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب آئے ہیں ایسے تو لگ رہا تھا جیسے انہیں پلیٹ میں کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے، تو بہت ساری چیزیں لگتا ہے کہ وہ باہر سے سیٹ کر کے ہیں، ایک نیا این آر او جو ہے وہ پاکستان میں ان کو جی۔ اچھا جمیل صاحب، یہ بتائیں کہ پوری جو آپ کی گورنمنٹ کی مشینری تھی وہ میاں صاحب کے ساتھ تھی، وہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ میاں صاحب کا ولیمہ ہو رہا ہے، طرح طرح کے پکوان پک رہے تھے، مرغے مسلم، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اچھی اچھی ان کو سٹے دی گئی، پوری پوری ٹرینوں کو بک کیا گیا، اس کے علاوہ لوگوں کو جیب خرچ بھی دیا گیا۔ تو کیا کہیں گے اس جلسے کو؟ آپ کیا کامیاب جلسہ کہیں گے یا پیڈ جلسہ کہیں گے؟ دیکھیں، یہ کسی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب جلسہ تھا، یہ تو سارا ایک جیسے وہ گاؤں میں ہم ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ایک میلے لگتے ہوتے تھے، میلے لگتے تھے تو وہاں پہ حلوہ پوڑی بنائی جا رہی ہو رہی تھی، اور مداری ہو رہی تھی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، اور یہ وہی چیز لگ رہی تھی کہ ایک میلہ ہو رہا ہے، تو اس میں مختلف لوگوں کو لالچ دے کے بلایا گیا کہ جی آئیں، ہم آپ کو بائک بھی دیں گے، آپ کو جناب کھانا بھی کھلائیں گے، آپ کو کرائے بھی دیں گے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلان کے تحت جو ساری چیزیں کی گئیں، اور لوگوں کو وہاں پر جس طریقے سے لایا گیا وہاں، تو سارے لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں، وہاں کے جو آفیسرز ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ وہاں پر لوگوں کو اکٹھا ہی کرتے رہے ہیں، اور یہ سارا جلسہ ایک پوری پلان کے تحت کیا گیا، اور اس میں بہت ساری قوتیں ملوث ہیں، یہ ساری چیزیں پلان طریقے سے کی۔ کھوکھر صاحب کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو میاں صاحب جلسے کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر دوسری پارٹی کنونشن کرتی ہے یا چار بندے مل کے میٹنگ کرتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک پاکستان کے سمجھ لے کے بدقسمتی ہے کہ جس کو لانے والوں نے لانا ہوتا ہے اس کے لیے ہر دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور جس کو نہیں لے کے آنا ہوتا اس کے لیے سارے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو یہی اس میں ہو رہا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی لانے والے ہیں اور وہی، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو بھی تھا ایک مجرم ہے، 4 سال آپ باہر رہ کے آئے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا آپ کو فوراً گرفتار کیا جاتا، عدالت ان کو پیش کرتی، پولیس پیش کرتی اور عدالت ان کو دیتی ہے، پہلے ہی آپ کو پری پیڈ جناب بیلز مل جاتی ہیں، اور آپ پھر حکمران بن کے واپس آتا ہے۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی، چلیں عدالت کی، آپ قانون کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں بڑا وہ تعجب ہوا کہ وردی افیسر میاں صاحب کو سلوٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے پاکستان کے قانون کو؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرم کی بات ہے کہ ایک مجرم کو آپ سلوٹ پیش کر رہے ہیں، یہ مجرم کرفرم مجرم ثابت ہوا ہے، بے شک وہ ابھی دوبارہ سے یہ ٹرائل چاہتے ہیں کر لیں، جو ان کی ذاتی جو انہوں نے اب نتائج حاصل کرنے، اب فیصلہ تو وہی ہونا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو چیز مکمکہ ہو گیا، این آر او مل گیا، تو میاں صاحب واپس آ گئے ہیں، فیصلہ بھی جو انہوں نے چاہنا ہے وہ من پسند نتائج ہی آئیں گے، اب صورتحال تو یہی ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 75% جو آپ کی عوام ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے اور 25% میں آپ الیکشن کروا دیتے ہیں، تو ایسے الیکشن کو کیا دنیا تسلیم کرے گی، عوام تسلیم کرے گی، یا ایسے میں بننے والی حکومت کیا چل پائے گی؟ آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، آپ کا جو الیکشن ہے کبھی فیئر الیکشن ہوا نہیں، 71 کے بعد کوئی آپ کا پاکستان کے اندر فیئر الیکشن نہیں ہوا، کیونکہ ہمیشہ پلان الیکشن آیا، لوگوں کو لایا گیا، ان کو پہلے ان سے چیزیں منوائی گئیں، اور وہ من پسند چیزیں کرتے ہیں، باقی آج تک اس کے بعد کوئی بھی فیئر الیکشن پاکستان میں نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم فیئر الیکشن کی طرف نہیں گئے، ورنہ تو یہ چہرے نہ ہوتے، وہ لوگ ہوتے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کی خدمت کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں سے چینجنگ آئے گی، کیونکہ یہ تو سارے باریاں ان کی لگی ہوئی ہیں۔ ایک آتا ہے آپ کو جناب، نعرے لگ رہے تھے جی چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف، تو پہلے 3 دفعہ آپ نے کیا کیا؟ ملک کو تو آپ نے قرضوں میں ڈبویا،
بہتری کی طرف کیا کیا؟ اگر کیا تو بتائیں ہمیں. دن بدن اربوں ڈالر کے ہم قرضائی ہوتے جا رہے ہیں. ہر پاکستانی 3-3.5 لاکھ کا قرضدار ہو گیا. تو یہ اس طرح نہیں چاہیے. اچھا کھوکھر صاحب، یہ نیت ہو رہی ہے تو آپ کی پارٹی کیوں خاموش کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جدوجہد نہ کی ہو اور اس پہ آواز نہ اٹھائی. اچھا. ہم کوئی بھی ایسا ایشو آیا ہے تو ہم نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا ہے اور آواز. آپ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی حوالے سے ساری چیزیں دیکھ لیں تو سب سے جو بیسٹ مومنٹ چلائی وہ جماعت اسلامی نے چلائی تھی اور ان کی بحالی میں ہمارا کلیدی کردار ادا رہا ہے. اور کبھی بھی پاکستان کے اندر فیئر الیکشن کی بات ہوئی ہے اور انصاف کی، عدل کی بات ہوئی ہے تو ہم نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ احتساب ہم سے شروع کیا جائے. امیر جماعت جناب سینیٹر سراج الحق صاحب نے سب سے پہلے جب وہ سینیٹر تھے، امیر تھے، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں ہم نے پاناما پہ بھی کہا تھا کہ ہم سے احتساب شروع کیا جائے. تو ہم تو ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی پیش کرتے ہیں، عوام میں بھی پیش کرتے ہیں. ہم دیکھیں الخدمت کی صورت میں بھی ہم اگر خدمت کر رہے ہیں تو ہم پر کوئی 1 روپے کی کرپشن کا کیس ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ہم کوئی ہوا ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جب ہم الخدمت سے ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو وہاں پر ساری جماعتوں کے لوگ دے رہے ہوتے ہیں فنڈ. تو یہ ہماری ایک کریڈیبلٹی اور ہماری یہ ریپوٹیشن ہے کہ ہم پاکستان کے اندر صاف اور ستھری قیادت کو لے کے آنا چاہتے ہیں اور ہم خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے شروع کریں ساری چیزیں. بڑی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اب لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دے گا؟ ویسے چاہے گوئیاں یہ ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، چہیتے کا انتظار ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح میاں صاحب نے کل ساری تقریریں کی ہیں، جس طریقے سے انداز سے وہ بات کر رہے تھے، جو ان کی باڈی لینگویج تھی اب اسٹیج پر کھڑے ہونے کی، وہ اس میں تو طے تھا کہ وہ ساری چیزیں طے کر کے اور اب آئے ہیں اور اب الیکشن میرے خیال میں اناؤنس ہو جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، 75% جو آبادی ہے وہ اس کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، 25% میں آپ الیکشن کروا دیتے ہیں اور میاں صاحب کو لے آتے ہیں، تو ایسے میں بننے والی حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں، دنیا تسلیم کرے گی یا ایسی حکومت چل پائے گی؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے کی ہے 70%. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ووٹر کو بھی حق نہیں دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ آپ کو حق ہے جی، آپ کو ووٹ کا حق ہے، آپ کو اپنے کینڈیڈیٹ خود تسلیم کرنے کا، کہ منتخب کرنے کا حق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو ایک ووٹ بھی اگر الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی الیکشن میں زیادتی ہے کہ وہ لوگ نہیں پہنچے الیکشن تک. ہر کسی کو حق ہے اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے. یہ پیچھے سے سیٹنگ چیزیں کر کے الیکشن کروانا یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ملک کو اور دھکیلنے والی بات ہے. اچھا جس طرح ابھی ہم میچ فکس کر کے الیکشن میں جا رہے ہیں سر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت ہے ملک میں، یہ ختم ہو پائے گی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب ختم ہوگی جب فیئر الیکشن ہوگا. جب تک اس ملک کی ضرورت ہے فیئر الیکشن. آپ اپنے نمائندے کو جس کو ووٹ کریں، مجھے پتا ہے کہ جی میں اگر آپ کو ووٹ کروں تو میں ووٹ ڈالوں گا تو آپ کو ہی جائے گا. جب میں نے ووٹ جناب کسی اور کو ڈالنا ہے تو نکلنا جا کے شیر یا بیٹ پہ یا تیر پہ، تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. جس کا ووٹ ہے اسی کو جانا چاہیے، تو پھر تبدیلی آئے گی. اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ایماندار لوگ نہیں ہیں موجود، بہت سارے لوگ اچھے لوگ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں، ایماندار لوگوں کو لے کے آئیں، دیانتدار لوگوں کو لے کے آئیں، وعدہ وفا لوگوں کو لے کے، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کو لے کے آئیں. اگر نہیں لے کے آئیں گے تو پاکستان پھر اسی طرح ہی چلے گا لوگوں کے سہارے پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا کھوکھر صاحب، اگر دنیا کا کوئی بھی مذہب لیں ہم، تو جو بنیادی وہ درس دیتا ہے وہ انسانیت کا دیتا ہے. تو اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی، اسرائیل کی ایسی صورتحال ہے کہ اگر اس میں دیکھا جائے تو وہاں پر جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں، ہمیں خود بھی رونا آتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور مساجد کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. سب سے بڑھ کر ابھی پچھلے دنوں جو دنیا کے اولڈ چرچ تھے وہاں اس پہ حملہ کیا گیا، وہاں پر بچے شہید کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سیاست ختم ہونی چاہیے. یہ جنگ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ نہیں ہے. یہ تو جس طرح جناب وہ کہتے ہیں کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو انسانیت کی قوم متحدہ آپ دیکھ لیں. قوم متحدہ ہم نے کس لیے بنایا تھا پورے دنیا نے؟ کہ اس میں ساری قومیں اکٹھی ہوں گی اور جنیوا کنونشن، اس کی ساری قراردادیں دیکھ لیں ان کو، کہ کوئی
کسی مسجد پہ آپ حملہ نہیں کریں گے، کسی چرچ پہ آپ حملہ نہیں کریں گے، کسی مندر پہ حملہ نہیں کریں گے، کسی ہاسپٹل پہ آپ حملہ نہیں کریں گے، کسی ایسے کیمپ پہ بھی حملہ نہیں کریں گے جہاں پر لوگ ریسکیو کر کے رکھے گئے ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ جنگ نہیں ہے، میں سمجھتا یہ انسانیت کی توہین بھی ہو رہی ہے، اور یہ مذہب میں سمجھتا ہوں کوئی مذہب بھی، وہ چاہے مسیحیت ہے، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، یہ کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی بچے کو، نہتے بچے کو یا عورت خواتین کو بچوں پہ یا اور ضعیفوں پہ یا ہاسپٹل بزرگوں پہ یا کسی یا ہاسپٹل پہ ایسے یہ کیا جائے ایسی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو فوراً، اگر تو قوم متحدہ واقعی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا وجود ہے، تو اس ساری صورتحال پر میرے خیال میں فوراً جنگ بندی ہونی چاہیے، اور وہاں پر جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، مظلوم ہیں، وہ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے یہودی ہیں، اس اپنا غزہ میں جو پھنسے ہوئے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہاں پر بہت سارے کرسچن بھی رہ رہے ہیں، اور یہ سارے ان کو سیو کرنا چاہیے، اور اس جنگ کو میرے خیال میں ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ مسئلہ کوئی بھی ہے دنیا میں تو وہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، اگر آپ کہیں جنگ کے ذریعے تو وہ وقت نہیں ہے، وہ دنیا اب ختم ہو گئی ہے، اب دنیا جو بھی ہے، آپ نے ایک پیج پہ اگر کٹھے ہونا ہے، دنیا ماڈل ویلیج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک ہے، تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے، اور ایک بہتر اس صورتحال پر، سچویشن پر جو ہے نا حل ہونا چاہیے۔ اگر آپ حل نہیں کریں گے، یہ جنگ ایسی ہے کہ یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ جنگ یہ بھی نہ سمجھیں کہ کسی ایک دو ملکوں کی جنگ ہے، یہ دو مذہبوں کے درمیان یہ جنگ لگ جائے گی، اور یہ بڑھتی بڑھتی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس پر فوراً ایکشن ہونا چاہیے، جیسے پوپ صاحب نے بھی کہا کہ جی اس پر فوراً مذاکرات ہونے چاہیے، باقی جو مذہبی رہنما وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس کو فوراً اس پر جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اس پر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ جنگ حل سمجھتے ہیں تو یہ جنگ سے نقصان ہوگا، اور اس میں نقصان صرف اور صرف بچوں کا ہو رہا ہے، عورتوں کا ہو رہا ہے، اور مظلوموں کا انسانیت کا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے